پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں صد اللہ خان ہوں. آج سلمان شہباز صاحب کو جو خصوصی عدالت ہے اسپیشل سینٹرل کورٹ اس نے بری کر دیا. 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام تھا. ان کے والد صاحب جو مین ایکیوز تھے اس میں شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز, وہ پہلے بری ہو چکے ہیں. سلمان شہباز صاحب نے چونکہ دیر سے جوائن کیا تھا اس انویسٹیگیشن کو, اس کیس کو, وہ آج بری ہو گئے ہیں. اب صرف ان کی بریت ہی نہیں ہوئی ہے سلمان شہباز صاحب کی, بلکہ جو اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج تھے انہوں نے شہزاد اکبر صاحب اور جو ایف آئی اے کے دیگر افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی کا بھی حکم دیا ہے, کیونکہ یہ اس کیس میں ایکٹرز اور فیکٹرز تھے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ برسوں تک تماشا لگا رہا, اس لیے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. ایک تو اس پر جو 7 والیوم تھے, شہزاد اکبر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر رلائے ہی نہیں کیا جج صاحب نے, اور جو ملزم سلمان شہباز کے, جو کہ اب ملزم نہیں رہے, سلمان شہباز کے والد کی حکمرانی میں جو بنائی گئی جے آئی ٹی تھی اس پر رلائے کرتے ہوئے جج صاحب نے فیصلہ سنایا. یہ شہزاد اکبر صاحب کا موقف ہے. تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی سلمان شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں جو پیسے آتے رہے اور ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں اس سے سلمان شہباز صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, جس کی بنیاد پر یہ ایکویٹل ہوئی ہے. ایک تو یہ معاملہ. دوسرا, سیاسی جو منظر نامہ ہے ہمارا, اس پر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہو گئے. کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ مجھے لوپ میں نہیں لیا گیا, مجھ سے مشاورت ہی نہیں کی گئی. جو دبئی میں میٹنگز ہوئی ہیں مجھ سے رابطہ نہیں ہوا, اور مشاورت انہوں نے شکوہ کیا کہ مجھ سے بھی رابطہ ہونا چاہیے تھا, مجھے بھی مشاورت میں اس کا حصہ بنایا جانا چاہیے تھا. دوسرا انہوں نے کہا, اور بڑے مایوس لگ رہے تھے مولانا فضل الرحمان, انہوں نے کہا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ ایک تحریک تھی, اس کا مقصد ختم ہو گیا ہے. یعنی انہوں نے اشارہ دیا کہ اب یہ پی ڈی ایم کو بھی ختم ہو جانا چاہیے. تو اس پر پی ایم ایل این کو کافی تشویش ہوئی ہے, اور آج شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی مولانا فضل الرحمان سے ہوئی, اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ دبئی آئیں, اور نواز شریف صاحب اب لنڈن واپس جانے کے بجائے سعودی عرب سے پہلے یہاں آئیں گے, دبئی ملاقات ہوگی, ان کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جس چیز پر جو ہے وہ ایک نقطہ اختلاف بنا ہوا تھا, یعنی مولانا فضل الرحمان چاہتے تھے شاید کہ 1 سال کے لیے یہ جو اسمبلیاں ہیں اس کی مدت بڑھا دی جائے, زرداری صاحب یہ نہیں چاہتے تھے. تو یہ ملاقات ہو بھی جاتی ہے تو کیا اس میں یہ جو بنیادی نقطہ اختلاف ہے کیا اس کا خاتمہ ہو سکے گا؟ اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی صاحب سے پھر چودھری شجاعت صاحب نے ملاقات کی ہے, ان کو منانے کی کوشش کی. ایسا لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب چاہتے تو ہیں, ان کا دل مانتا ہے کہ وہ چودھری شجاعت صاحب کی بات مان جائیں اور واپس چلے جائیں, لیکن ان کے صاحبزادے نہیں مانتے, مونس الہی صاحب نہیں مانتے. تو یہ ایک معاملہ اٹکا ہوا ہے. پھر ایک فارمولا آئی پی پی اور نون لیگ میں بھی بنانے کی کوشش کی گئی. اس سلسلے میں بھی ہم جانتے ہیں پچھلے دنوں میں کوششیں ہوتی رہیں, لیکن شنید یہ ہے کہ جو کچھ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی مانگ رہی تھی نون لیگ سے 25 سے 30 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ, وہ نہیں ان کو دی گئی ہیں, اور جو آفر کی گئی ہے وہ شاید 4 یا 5 سیٹوں پر ہے. تو وہ فارمولا بن نہیں پایا. یہی وجہ ہے کہ اب آئی پی پی نے کہہ دیا ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے خلاف الیکشن لڑیں گے. تو کیا ہونے جا رہے ہیں تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوآرڈینیٹر پرائم منسٹر کے, بہت شکریہ رانا صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. حیدر بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, بہت شکریہ حیدر صاحب. اور راجہ عامر عباس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, راج صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں, میں آپ کے سامنے آج کا جو فیصلہ ہے اور جو ریمارکس آئے ہیں جج صاحب کی طرف سے اور جو عدالت کے اندر کارروائی ہوئی ہے اس کے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے, جو اسپیشل سینٹرل کورٹ ہے اس کے جج فخر بہزاد صاحب نے ریمارکس دیے آج کہ ایف آئی اے کے 7 والیومز میں کوئی شواہد بھی ہیں, مجھے سیدھا سیدھا بتائیں, کہانیاں نہ ڈالیں, میں نے سب کچھ پڑھا ہے, یہ جج صاحب نے کہا. اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی ایف آئی اے کے تمام اہلکاروں کو جیل بھیج سکتا ہوں. ایف آئی اے کے جو وکیل ہیں فاروق باجوہ صاحب, انہوں نے بیان دیا کہ سلمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کا کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے. پھر جج صاحب نے اس پر سوال کیا کہ عدالت کو بتایا جائے کہ آیا سلمان شہباز کے خلاف کوئی انڈائریکٹ ایویڈنس ہے. تو ایف آئی اے کے وکیل نے جواب دیا کہ کارروائی شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی. اور اس کے علاوہ جو ایف آئی اے کے تحقیقاتی افسر ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ کی تفصیلات لی گئیں, تاہم ان کا اکاؤنٹ استعمال نہیں ہوا. تو اس پر جج صاحب نے سوال کیا کہ جب سلمان شہباز کا اکاؤنٹ ہی استعمال نہیں ہوا تو ان کے خلاف کیس کیوں بنایا گیا. ایف آئی اے کے جو تحقیقاتی افسر ہیں انہوں نے کہا کہ کیونکہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے گئے اور نکلوائے جاتے رہے. تو جج صاحب نے اس پر ریمارکس دیے کہ پیسے جمع کرانا اور نکلوانا کس قسم کا جرم ہے, اس لیے میں نے ایف آئی اے کو بلوایا کہ آ کر بتاؤں کہ برسوں سے یہ کس قسم کا ڈرامہ چل رہا ہے. اور اس کے بعد پھر عدالت نے سلمان شہباز کو بری کرنے کا حکم دیا, اور عدالت نے شہزاد اکبر سمیت دیگر ایف آئی اے افسران کے خلاف کارروائی کا بھی حکم دیا ہے.
اب آپ ذرا اس جو فیصلہ جاری ہوا ہے اس کا پیراگراف نمبر 8 دیکھ لیجئے. اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ سلیمان شہباز کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا ہے. یہ پیراگراف نمبر 8 میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ملا, اور پیراگراف نمبر جو 12 ہے اس میں اس ضرورت پر زور دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ جو اس ساری ایپیسوڈ میں ایکٹرز اور فیکٹرز رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے. تو یہ اب نہ صرف ایکویٹل ہوا ہے سلیمان شہباز صاحب کا, بلکہ اس سارے معاملے میں اب جو یعنی جو کیس بنایا گیا تھا تو کیس بنانے والے تھے شہزاد اکبر صاحب اور ایف آئی اے کے افسران, ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. راجہ عامر عباس صاحب, شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں, اور ان کی ٹویٹس اگر ہم اسکرین پر دیکھ بھی لیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جج صاحب نے جو 7 والیومز ہیں اس پر رلائی ہی نہیں کیا, بلکہ ابھی ایک نیولی فارمڈ جو ایک جے آئی ٹی تھی اس پر رلائی کیا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جج صاحب نے کیا 7 والیومز, وہ جج صاحب تو کہہ رہے ہیں میں نے پڑھے ہیں سارے. دیکھیے شہزاد اکبر صاحب کی جو باتیں ہیں نا, میں ذاتی طور پہ کیونکہ انہوں نے جتنا بھی یہ انرتھ کیے اور یہ کام کیے, تھوڑا سا اس میں ایشو یہ تھا کہ ان کو کورٹس کا ایویڈنس کا وہ ایکسپیرینس نہیں, کیونکہ وہ ایک ایسے لائر یا وہ نہیں تھے کہ جو کبھی کورٹ میں ہمیں نظر آئے ہوں, اور زیادہ تر ان کے کیسز جو انہوں نے بنائے ان میں الٹیمیٹلی کورٹ میں جا کے یہ چیز سامنے آئی کہ جناب وہ جو ایویڈنشری ویلیو ہوتی ہے یا جس طریقے سے کیس بنانا چاہیے تھا اس میں کچھ سخم رہ گئے تھے. بٹ آن دا ادر سائڈ شہباز کے جو بیٹے ہیں سلمان, ہی واز ایبسکونڈر, وہ اتنے عرصہ ملک سے باہر رہے, اگر کیس میں جان نہیں تھی تو ان کی لیگل ٹیم تھی, انہوں نے یہ چیزیں کیوں نہیں کہیں. اور یہ کیس جو بیسیکلی ہے, یہ کیس ہے ڈاکیومنٹری ایویڈنس, دس پرٹینس ٹو بینکنگ ٹرانزیکشنز, اور وہ تمام ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ تو لگا ہوا ہے. جی, اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کسی نے آ کے بتانا ہے. اگر سسپیشنز جو ان سی ہیں ٹرانزیکشنز ہیں, ایس ٹی آرز ہیں, اگر کہیں سے پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں لینڈ کر رہا ہے اور پارک ہوتا ہے اور پھر وہاں سے نکل جاتا ہے, تو اس میں تو بڑا کلیئر ہے کہ اس کو اگر جج صاحب نے نہیں دیکھا تو یہ پھر جج صاحب نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ انہوں نے ایویڈنس کو اگنور کر دیا ہے, مس ریڈنگ آف ایویڈنس ہے, نان ریڈنگ آف ایویڈنس ہے. بٹ اگین جو حالات ہیں اس میں ہمیں یاد ہے کہ جس دن پرائم منسٹر صاحب نے اوتھ لیا تھا, حمزہ کے بھی کیسز تھے, اور اس وقت کے جو پروسیکیوٹر جنرل تھے یا پروسیکیوٹر تھے ایف آئی اے کے, انہوں نے بڑے کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ جی جب ڈی جی ایف آئی اے جو ان سے ہیں وہ ان کے خلاف کیس چلانے کے لیے انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں, اور انہوں نے ریزائن دے دیا تھا, اور یہ بات ریکارڈ پہ آ گئی تھی. تو وہی تسلسل چلتا رہا, اور ایف آئی اے جو کہ حکومت کے انڈر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ٹرانسپیرنٹ طور پہ انہوں نے. شہباز شریف صاحب کا اور حمزہ کا تو ایکویٹل پہلے ہی ہو چکا ہے, اب یہ رہ گیا تھا نا, اور وہ ان کا پہلے ہو چکا ہے, اور اس میں فردر جو عائد نہیں ہوئی تھی. تو یہ کچھ ان یوزول چیز ہے کہ دیکھیے اٹس ناٹ ان یوزول. یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان یوزول؟ پاکستان میں کیسز بنتے بھی کچھ اسی طریقے سے ہیں, ختم بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کیسز اگر اتنے اسٹرانگ تھے, 1.5-2 سال پرانی حکومت تھی, وہ تو چارج نہیں فریم کرا پائے. وہ ان کی کیا کیپیسٹی تھی, کیا ایبلٹی تھی کہ وہ کیسز کو کیوں نہیں آگے لے کے چل پڑے. تو یہ بہت سے فیکٹر ہیں. الٹیمیٹلی وہی ہے کہ جناب یہ کیسز جو ان سے ہیں کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جب حکومت چینج ہوئی تو ہمارا جو ایک ان کے وہ تھے دستگیر صاحب تھے, خرم دستگیر, ان کی آن ایئر اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہمارا مین پرپس تو یہی ہے کہ ان میگا کرپشن کیسز کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو اس میں وہ بڑے اچھے انداز میں کامیابی کے ساتھ, چاہے نیب میں امنڈمنٹس کرنی ہو, چاہے وہ ای سی ایل میں امنڈمنٹس کی, چاہے ایف آئی اے کی پروسیکیوشن کو انہوں نے اس انداز میں کورٹس میں لے کے آئے. سو دس از واٹ از ہیپننگ. اور یہ اس کو ریکارڈ پہ یہ اس پہ ذہن میں رکھیں کہ سپریم کورٹ نے بھی یہ ایف آئی اے کے کیسز کے ریکارڈ منگایا تھا, منگوا کے رکھ لیے ہوئے. تو جب سپریم کورٹ بھی اس کو کلوزٹ میں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ کہا تھا کہ ہم مانیٹر کریں گے کہ اپنی ریکارڈ میں رد و بدل نہ ہو, اور کرسی اور پار کی وجہ سے یہ کہیں کیسز ڈسٹرب نہ ہو, تو پھر آپ اور ہم کیا کریں گے. چلیں, ایک تو خرم دستگیر صاحب کی آپ نے اس اسٹیٹمنٹ کا حوالہ بڑی امپورٹنٹ سپریم کورٹ میں. اچھا رانا صاحب, اس میں ایک تو یہ چیز ہوئی کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ کی جو بریت ہے وہ ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد ہوئی, اور اس میں ان پر فرد جرم عائد نہیں ہوئی.
فردر جرم عائد ہوئے بغیر یعنی ٹرائل ہوئے بغیر ہی بریت ہو گئی. دوسرا جن جج صاحب نے اس وقت بری کیا تھا آج ان کا حوالہ بھی دیا گیا ہے, اعجاز حسین اوان صاحب کا اس ججمنٹ میں بھی حوالہ دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ چونکہ اس میں مین ایکیوز پہلے ہی بری ہو چکے ہیں تو اس لیے یہ تو ان کے بیٹر ہیں, تو جب ان یعنی اس پر ریلائی کیا گیا ہے اس ججمنٹ پہ جو اعجاز حسین صاحب کی تھی. اور اعجاز حسین صاحب کی اس ججمنٹ کے تھوڑے ہی عرصے بعد جب وہ ریٹائر ہو گئے تو ان کو انفارمیشن کمشنر لگا دیا گیا تھا. اس کا نوٹیفیکیشن بھی اگر اسکرین پر ہم دکھا دیں کہ ان کو آپ ہی کی حکومت نے انفارمیشن کمشنر لگا دیا گیا. تو یہ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انصاف نہیں ہوا. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ایک درستگی کر دوں, خرم دستگیر صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے حکومت میں آئے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری نالج کے مطابق یہ فل پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو پہلے کرتا ہے تو پھر ان کیسز کے ذریعے سے ہمارا جو ہے نا وہ سیاسی خاتمہ کر دیا ایک انہوں نے وہ خاتمے کا جو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا تسلسل تھا اس کے حوالے سے بات کی, اور یہ ایک فیکٹر تھا کہ اور بالکل تھا, اس کو ہم آج بھی اون کرتے ہیں, لیکن یہ فیکٹر نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنی کوئی. لیکن دوسری چیز یہ کہ اب تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی کیمپین چلائی جو کہ بوگس تھی, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جس تسلسل کے ساتھ وہ حکومت میں آیا, ایک ثاقب نثار کی سپریم کورٹ تھی اس کو استعمال کیا گیا. تو اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ جس طرح نے یہ شہزاد اکبر کا پورا ایک دفتر بنایا گیا کہ اکاؤنٹیبلٹی کی جائے اور وہ پی ایم ایل این کی جائے, تو کیا اس وقت جو ہے وہ راہ ہموار نہیں تھی؟ 4 سال یہ اقتدار میں تھے, جو سپریم کورٹ تھی وہ بھی بڑی گرین سگنل تھا اس کے لیے. یہ والا کیس تو خیر 1.5 سال سے چل رہا ہے, لیکن یہ سوال تو یہ تو چل رہا ہے, لیکن دیکھیں اور بھی بہت کچھ چل رہا تھا, لیکن کیا ثابت کر سکے؟ لیکن رانا صاحب اس کیس میں جس میں آپ جس کی آپ تردید نہیں بھی کرتے, کچھ سوال تو ایسے ان آنسرڈ رہ گئے ہیں نا. مثلا یہ کہ آپ ان کمپنیوں کے جو سلمان شہباز, حمزہ شہباز, ان کی کمپنیوں کے جو 12 لو انکم ملازمین کے 28 اکاؤنٹس میں 16 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئیں, وہ پیسے کس کے تھے؟ اس سوال کا جواب تو نہیں ملا نا, کس کے پیسے تھے؟ دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ کہ کیا وہ پبلک منی تھا یا نہیں تھا, کیا وہ بزنس کی ٹرانزیکشنز تھیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے اوپر کویسچن مارک ہے. آپ اس کو یہ نہیں ازیوم کر سکتے کہ یہ کرپشن تھی. اور کیا یہ, میں تو نہیں ہوں ان کا لائر نہیں ہوں, لیکن کیا وہ اکاؤنٹس ان کے ملازمین کے ان کے بزنسز کے ساتھ لنکڈ بھی تھے یا نہیں تھے لنکڈ, اور وہ ثابت لنکیج ہو سکی؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو, یہ جو ڈاکومنٹس ہیں نا 7 والیوم ہیں, وہ آپ نے, اور اس کا چلیں وہ 7 والیومز تو الگ ہیں, اگر آپ 64 صفحات کا ڈاکومنٹ پڑھ لیں جو چالان جمع ہوا تھا, اس میں ان لوگوں کی سیلری سٹیٹمنٹس لگی ہوئی ہیں کہ یہ کوئی 22,000 روپے کا ملازم ہے, کوئی 18,000 روپے کا ملازم ہے, اور انہی کے نام پہ اکاؤنٹ ہے اور اس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں. اس کو تو آپ ڈینائی کر بھی نہیں رہے, آپ نے کیا بھی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ نمبر 1, آج جو ججمنٹ آئی ہے اس میں جج صاحب نے کہا کہ میں نے سارے والیومز بھی پڑھ لیے ہیں, اور جج جو ہے وہ ہمارا پی ایم ایل این کا جج نہیں ہے, وہ ایک جج ہے اور نیوٹرل ہے, اور اس نے یہ ججمنٹ دی. پہلی بات تو یہ کہ ان کو جو ہے اس سے کلیئر کر دیا. جو آپ کا سوال ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے, کیسے آئے, میں یعنی کہ میں یہ کیوں زیوم کروں کہ وہ کرپشن کے پیسے تھے؟ یہاں تو لاکھوں کی تعداد میں جو کیا کہتے ہیں بزنسز ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان 12 ملازمین کو پکڑیں جو لو انکم ملازمین تھے, ان کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے اور کیوں آئے؟ دیکھیں مطلب بیسک کسی کو تو پکڑیں گے نا سر, کہ ڈیفینیٹلی ریگولیرٹی ہوئی ہے, کس کو پکڑیں؟ تو وہ ایف بی آر پکڑتا ہے. ایف بی آر جو ہے, ایف بی آر کے اندر لاکھوں کی تعداد میں اکاؤنٹس اس طرح ہائی لائٹ ہوتے ہیں. بزنسز جو ہیں وہ اپنے ملازمین کے اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں جو کہ ٹیکس ایویژن میں آتے ہیں. وہ ایک ایف بی آر ایک ادارہ ہے جو اس کام میں لگا ہوا ہے. اس کے اندر اگر کوئی کیس اب لگتا ہے کوئی مس ہو گیا تو وہ اس کو وہاں ہائی لائٹ کر لے. لیکن کیا یہ کرپشن سے ریلیٹڈ ہے؟ ناٹ ایٹ آل. کیا یہ ہم ازیوم کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کر سکتے. یہ ایف بی آر کا مینڈیٹ ہے, اور یہ اپنی روٹین میں یہ معاملات چیک اینڈ بیلنس ہوتا رہتا ہے. اور یہ کہہ دینا عوام کو کہ یہ پیسہ جو ہے وہ آیا ہے, یہ کرپشن سے آیا اور ان ملازمین کے اکاؤنٹ میں آیا, بالکل اس پہ تحقیق کرے, ایف بی آر کرے. لیکن کیا یہ نیب کا پروگیٹو ہے, کیا یہ ایف آئی اے کا پروگیٹو ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ازیوم کرنا چاہیے کہ یہ اس کا ہے. یہ ایف بی آر کرے اپنا کام اور اس کو چیک کرے. بالکل صحیح ہے. چلیے حیدر بھائی صاحب, جب اس میں مین ایکیوز تھے ان کی بریت ہو چکی ہے اور ٹرائل کے بغیر ہو چکی ہے, تو جو کو ایکیوز ہیں اس کی بریت پر آج حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بات درست ہے کہ اگر وہ سملرلی پلیس تھے تو لا آف کنسسٹنسی کو امپلوائے کرتے ہوئے ان کی بھی بریت ہونی چاہیے, اور اگر ہوئی ہے تو اس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آلریڈی یہ تو ہو چکے تھے کو اکیوزڈ بری. اینڈ اگر ان کے بھی سلمان شہباز صاحب کے بھی اسی قسم کے فیکٹس تھے تو ظاہر ہے انہوں نے بھی بری ہی ہونا تھا پھر. اور خاص کر کے جبکہ انگلینڈ میں انویسٹیگیشن جو ہے وہ کافی عرصے تک 2.5 سال غالباً
اس معاملے پہ ہوئی تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ جو وہاں سے وہ کلیئر ہوئے ہیں NCA سے وہ کتنا آن پوائنٹ ہے اور کتنا وہ آئیڈینٹیکل تھا معاملہ جو کہ آج پاکستان میں طے ہوا ہے. وہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ میں نے وہ رپورٹ نہیں دیکھی. لیکن وہ بھی ایک جو ہے وہ میرے خیال سے یوز کی جا سکتی ہے بات یہ کہنے کو کہ اس کیس میں وہ جان نہیں تھی اور ان کا اکوٹل جو ہے وہ بنتا تھا. ظاہر ہے میں نے اس کیس کے فیکٹس دیکھے نہیں ہیں لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو ایک ہسٹری ہے نیب کی رہی ہے, FIA کی رہی ہے, تو اس میں ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا عنصر تو بہت جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور یہ بات تو کہنا آسان ہے کہ PML نون نے حکومت لی اور پھر اپنے کیسز معاف کروائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا پس منظر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان پہ کیسز یہ بنے کس طرح سے. اور اگر تو غلط کیسز بنانے والی کوئی ایجنسی ہے تو اس کے جو ہے وہ اگر ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں تو میرے خیال سے تو اس کو ختم ہی کر دینا چاہیے. اگر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنی تھی, جنرل مشرف نے پہلے بنائی تھی اور اس کو آج تک پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, تو اس کے ہاتھ پیر جو ہے وہ کاٹنا تو دور کی بات ہے, میرے خیال سے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے. اگر تو کچھ اچھے کام بھی وہاں سے ہوئے ہیں تو آئی تھنک اس کے مقابلے میں جو برائی سامنے آئی ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہماری پولیٹیکل پروسیس کی مینیپولیشن اگر اس کا وہ وہیکل بنی ہے, بے شک کہ ماسٹر مائنڈز کہیں اور بیٹھے, تو میرا نہیں خیال کہ ایسی وہیکل کو ہمیں برداشت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ماسٹر مائنڈز کی طرف جانا زیادہ ضروری ہے. اگین ان میرٹس کے حوالے سے میں نہیں کہہ سکتا, میں نے کیس اسٹڈی نہیں کیا ہے, لیکن جس پس منظر میں یہ ایکویٹل ہوا ہے اس میں لگتا ہے کہ ایکویٹل ہی پروبیبلی لائکلی آؤٹ کم تھا. لیکن ظاہر ہے کہ کہنے والے یہ بھی کہیں گے کہ جب حکومتیں بدلتی ہیں تو مقدمات بھی اسی طرح سے پھر بدلتے ہیں, اسی طرح سے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن اس میں پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ مقدمات اول تو بنتے کس طرح, جس طرح یہ بڑی باتیں ہو رہی تھیں کہ بھئی دبئی میں پاکستان کے فیصلے, تو میں نے یہی اس پہ نقطہ اٹھایا تھا کہ پاکستان کے لیڈران کو باہر جانا ہی کیوں پڑتا ہے. پہلا سوال تو جو ہے وہ میں یہ پوچھوں کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کی بات کریں کہ دبئی میں کیوں فیصلے ہوتے ہیں, اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ میاں صاحب جو ہے وہ ابھی آ نہیں سکتے تھے واپس. اور بے شک کہ ہیلتھ ریزن نہ بھی ہو, بٹ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ریزن جو ہیں وہ اس کے تانے بانے پولیٹیکل مینیپولیشن کے ساتھ ملتے ہیں. تو لہٰذا ہر چیز کے پیچھے بھی دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے یہ بات درست ہے کہ حیدر صاحب سوال اس میں یہ ہے کہ جب یہ جی حیدر صاحب میں سوال یہ کرنا چاہتا کہ جب شہباز شریف صاحب, حمزہ, سلیمان جو مین ایکیوز تھے وہ سارے جب اس میں بری ہو گئے, تو کیا ان تمام سوالوں کا جواب مل گیا یا وہ سوال دم توڑ گئے جو اس چالان میں اٹھائے گئے, یا وہ جو 7 والیومز میں اٹھائے گئے کہ وہ جو کمپنیوں کے ملازمین تھے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے کہاں سے آتے تھے. پھر اس میں کچھ وعدہ معاف گواہ بھی ہیں, مشتاق چینی والا بھی ہے اور لوگ بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دم توڑ جائیں گی, اس کیس کے ساتھ دفن ہو جائیں گی, یا اب بھی کچھ سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے کیس چلے گا؟ دیکھیں قانونی طور پہ تو پھر اب اپیل کرنا پڑے گا اس آرڈر کو, اگر تو دم رہنا ہے قانونی طور پہ. سیاسی طور پہ میرے خیال سے یہ ابھی بھی استعمال ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ناقدین اور ان کے سیاسی مخالف یہ ضرور کہیں گے کہ یہ حکومت میں آئے اور انہوں نے کیس معاف کرائے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ کیس اول تو بنے ہی کیوں تھے, یہ بھی پھر سوال ہونا چاہیے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قانونی طور پہ تو پھر دی اونلی وے از اپیل. ہاں سیاسی طور پہ میرا خیال سے اس کا استعمال جاری رہے گا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. راجہ صاحب اس میں کوئی آپ کو حیرت تو نہیں ہوئی جب اس طرح کے کیسز میں فیصلہ آتا ہے, یعنی شہباز شریف صاحب کو جب بری کیا گیا تو FIA نے اس کو کسی اور عدالت میں چیلنج نہیں کیا, تو چیلنج نہ کرنا آپ کے خیال میں یہ انیوژول ہے کم از کم, یہ کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے اٹس ناٹ انیوژول. جب آپ کے سامنے میں نے کہا کہ اسٹیٹمنٹ آ گئی پروسیکیوٹر کی اور DG FIA کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کیسز کو پرسو نہیں کرنا چاہتے, جب کورٹ سے اس قسم کے آرڈر آ جاتے ہیں, جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ جو ان سے ہیں کہ جی سلمان چونکہ وہ دونوں بری ہو گئے, شہباز شریف اور حمزہ, اور شہباز شریف اور حمزہ کا سٹانس یہ رہا کہ جناب ہم تو سیاست کر رہے تھے, ہمیں کیا پتا, سلمان سے پوچھئے. اگر آپ کو یاد ہو یہ دس واز دیئر سٹانس کہ ان کا سلمان بزنس دیکھ رہا تھا. اور یہ میں دوبارہ آئل ریپیٹ کہ جی یہ بزنس جو سا تھا
یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ پیسے نہیں آ رہے. آبویسلی اس میں ایک ڈائریکٹر FIA کی ڈیتھ بھی ہوئی, اس میں دبئی میں ایک ان کے ملازم تھے اس کی ڈیتھ بھی ہوئی, اور اس میں جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کو کیس کیا ہے, کیس ہے منی لانڈرنگ کا. واٹ از منی لانڈرنگ کہ جناب یہاں سے کک بیکس کا ایلیگیشن یہی تھا, پیسہ ہے یہ بیرون ملک چلا جاتا ہے تھرو حوالہ اینڈ ہنڈی. بیرون ملک جو سے ہیں ان کے جو امپلائیز ہیں ان کے اکاؤنٹس میں یہ پیسہ دوبارہ آ کے لینڈ ہوتا ہے, اور پھر آن ریکارڈ ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں سے جو کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں جس میں یہ پوری فیملی ہے ان کے اکاؤنٹس میں جا کے یہ جمع ہو جاتا ہے. بلکہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ کون کون سے فیملی نے پراپرٹیز خریدی ہوئی ہیں, کون سے ولاز خریدے ہیں, ولا کا نمبر کیا ہے, پلاٹ نمبر کیا ہے, وہ ان کے پیسوں سے ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کے اس پراپرٹی کو پے کیا گیا ہے. تو اب یہ اس کے ریکارڈ ڈاکومنٹ کا حصہ ہے. بات یہ ہے کہ جناب اس میں جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کے پاس تو بہت سے اختیارات ہیں, سیکشن 561 ہے اور بڑی. اعلیٰ عدلیہ آج خود نوٹس تو نہیں لے گی نا, جب چیلنج ہی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. دیکھیے چیلنج نہ بھی ہو تو یہ اسٹیٹ منی ہے نا, اس میں ان کے پاس ڈائریکٹ بھی اختیار ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ درست ہے یا نہیں. لیکن بات یہی ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ جی چارج فریم نہیں ہونا, ہی از پرائم منسٹر, جب آپ نے کہہ دیا کہ دوسرے بھائی وزیر اعلیٰ ہیں, تو پھر سلمان بیچارے کا کیا قصور تھا کہ وہ بیٹھا رہے. اور اصل میں تو 5 سال یا 4 سال انہوں نے یہ جو مقدمات نپٹائے اس میں یہی تھے, جیل بھی گئے, سب کچھ ہوا. اور دوسری طرف یہ اس فیملی کا کہنا ہے کہ جی قربانیاں تو شہباز شریف صاحب نے, ان کی فیملی نے دی, میاں صاحب. اور صحیح ہے, چلے ایک اور سوال کا مجھے جواب دے دیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں, دوسرے موضوع پر آتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کہا گیا ہے عدالت کی طرف سے کہ اس میں جو ایکٹرز اینڈ فیکٹرز تھے شہزاد اکبر سمیت اور باقی لوگ FIA کے افسران, ان کے خلاف کارروائی کی جائے, تو کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے, اور یہ کارروائی کس قسم کی ہوگی, کیا اس کے لیے کوئی مقدمہ درج ہوگا, کہ یہ کیا کیسے پروسیڈ ہوگا؟ یہ دیکھیے ایکٹرز اینڈ فیکٹرز, ابھی آپ نے حالیہ ایک اور کیس دیکھا تھا میاں نواز شریف صاحب کا جس میں ان کا ایکوٹل ہوا, اور اس میں بڑے کلیئرلی جج صاحب نے ایک ایسی 2 چیزیں 3 چیزیں لکھ دی کہ جو کہ نارملی ججز نہیں لکھتے. اینڈ ہی کیم ٹو دا کنکلوژن, آئی ڈونٹ نو کہاں سے اس نے یہ کنکلوڈ کیا, کون سا ایویڈنس دیکھا کہ جی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی, یہ میلافائڈیز تھی, یہ پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ تھی, یہ ان کے پولیٹیکل کیریئر کو خراب کرنے کے لیے کیسز بنائے گئے. نیب کی امینڈمنٹس آ چکی ہیں, نیب کی امینڈمنٹ میں بڑا کلیئرلی ہے کہ اگر کسی انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی یا ایجنسی نے ایسے کیسز بنائے ہیں تو 3 سال تک اس کو سزا ہو سکتی ہے. کیوں رکا ہوا ہے؟ اور اگر پاناما کا کیس یا دوسرا کیس میں بھی وہ بھی نیب کے کیسز تھے, غلطی تھی, وہ JIT بھی آج یہیں بیٹھی ہوئی ہے, وہ 5 کے 5 ممبرز ادھر ہی ہیں, کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا رہا کہ یہ تمام کے تمام کیسز فورج تھے, فیبریکیٹڈ تھے, کہنے پہ بنائے گئے, واٹس ایپ گروپ پہ یہ جو JIT بنی تھی, یہ تمام باتیں صرف آپٹکس کے لیے رہ گئی ہیں کہ جناب ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ جج صاحب نے یہ لکھ دیا. وہی جج بشیر جس نے میاں صاحب کو سزا دی نیب کی عدالت میں, آج بھی کیا وجہ ہے کہ لا منسٹری لگاتی ہے انہیں نہیں ہٹاتی؟ وہی جج صاحب آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہی جج صاحب سے اب توقع کی جا رہی ہے کہ شاید غالباً وہ دوسری سائڈ کے کیسز دیکھیں گے. سو دیز آر دا گراؤنڈ ریئلٹیز. ہم اسی وجہ سے 149 نمبر پہ آ گئے ہیں, نیچے آ گئے. مبارک ہو. چلیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کل ناراض دکھائی دیے, بلکہ ناراضی کا اظہار انہوں نے کیا, یہاں تک کہ انہوں نے اندیا دے دیا کہ PDM کیا تو ختم ہو جانا چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ اب اس کا کوئی جواز باقی نہیں رہا کیونکہ یہ تحریک تھی, تحریک ختم ہو گئی اور اس کا مقصد بھی ختم ہو گیا. ان کے اس بیان کے بعد اور ان باتوں کے بعد کافی ایک تشویش کی لہر دوڑتی ہوئی نظر آئی ہے آج PMLN کے یہاں. اور نواز شریف صاحب ایک تو ملاقات کے لیے اب دبئی آنا چاہتے ہیں, اور دوسرا شہباز شریف صاحب کی انہوں نے ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ ملاقات کریں اور مولانا فضل الرحمان کو منائیں. تو بنیادی جو سوال ہے, ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی دبئی میٹنگ کے لیے, اور دوسرا جو ہے وہ شاید کچھ اور بھی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور جو اس ڈیمانڈ کے لیے پیپلز پارٹی راضی نہیں ہے. تو معاملہ کیا ہے؟ مفتی کفایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں, پھر میں رانا صاحب کے پاس آتا ہوں. یہ ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ ہم سے مشاورت نہیں ہوئی, اگر 2 سیاسی جماعتیں آپس میں ملاقات کر رہی ہیں تو اس میں مولانا فضل الرحمان سے مشاورت ضروری ہی کیوں تھی مفتی صاحب؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نا، ہم نے سفر ایک ساتھ کیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ کیا حالات تھے جب 2018 میں ٹھپوں کی بنیاد پر پی ٹی آئی کی حکومت آئی. تو کوئی آدمی تو اس کا نام لینا مشکل تھا. چور 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 کے نعرے لگتے تھے، کوئی آدمی ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب واحد آدمی ہے جو میدان میں کھڑے رہے. ان کا پہلے موقف تھا کہ ہمیں ان اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے، لیکن جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی باہم مشاورت سے کہہ دیا گیا کہ چلے جانا چاہیے، تو پھر حقیقی طور پر جو مخالفت ہے یا اپوزیشن ہے وہ تو مولانا فضل الرحمان نے کی ہے. تو آپ دیکھیں کہ پھر جمعیت علماء اسلام روڈ پر تھی، ہم نے 16 ملین مارچز کیے ہیں، پھر دھرنا دیا ہے اور پھر پوری قوم کو سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا ہے، پی ٹی ایم کو بنایا ہے. پی ٹی ایم کا نشیب و فراز پیپلز پارٹی کا شامل ہونا پھر نکلنا، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا. اور صرف بنایا نہیں ہے بلکہ جان ڈالی ہے اس کے اندر، تب جا کر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے اور یہ حکومت چلی گئی ہے نا. جی تو اب جب آپ ساتھ ہوتے ہیں اور ایک بس میں سفر کرتے ہوتے ہیں تو لیکن پیپلز پارٹی چونکہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، اور اگر نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ بطور ایک سیاسی جماعت میٹنگ کر رہی ہے اور وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے میٹنگ نہیں ہے، یا تو یہ اناؤنس کرتی پی ایم ایل این کہ جی یہ پی ڈی ایم کی میٹنگ ہو رہی ہے، پھر مولانا کو اعتراض ہوتا کہ جی پی ڈی ایم کی ہے تو پھر ہم کیوں نہیں ہے. تو یہ تو دو سیاسی جماعتیں تو کبھی بھی آپس میں میٹنگ کر سکتی ہیں، اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اسد اللہ خان، یہ الفاظ کے چناؤ کا معاملہ ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ ہم سے پوچھ کر آپ بات کریں، ہم یہ نہیں کہتے. ایک یہ ہے کہ آپ ہم سے مشاورت کریں، ہم یہ بھی نہیں کہتے. ہم تیسرے درجے کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اعتماد ملے. دیکھو یہ تمام باتوں کا اپنا مشاورت کرنا اور اعتماد میں لینا کیا فرق ہے اس میں فرق یہ ہے کہ ہم ایک کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کو مطلع ہونا چاہیے، اس کو باخبر ہونا چاہیے اور اس کے اندر آپ کی رائے کیا ہے، اس کو اعتماد میں لینا. ایک یہ کہ آپ کہتے ہیں آپ نہیں جائیں، حالات تو مختلف ہے نا. مفتی صاحب یہ دبئی میں ہو کیا رہا تھا ویسے؟ دبئی میں کیا یہ دونوں آپس میں کر رہے تھے جس میں اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ اللہ خان جی، میں اس کو درست تسلیم کر رہا ہوں کہ موقع پر سیاست کے اندر اگر وہ پی ٹی آئی والے ہوتے تو اور پوزیشن ہوتی. اب وہ نہیں ہے. پہلے مولانا فضل الرحمان نے ان کو اتروایا حکومت سے اور پھر سیاست سے ختم کرا دیا. تو ایک بڑا کام تو تھا نا. جی ہاں، جب کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا تھا اور ہم کھڑے ہو گئے اور ہم نے وہ مقاصد پورے کر دیے، تو اتنا حق نہیں بنتا کہ ہم آپ سے کہیں کہ آپ کوئی قدم اٹھاتے ہو تو ہمیں اعتماد میں لے لیں. ٹھیک ہے، چلیں صحیح ہے، لیکن میرا سوال وہی تھا کہ قدم اٹھایا کیا گیا ہے جس پر اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ یہ رانا صاحب آپ بتائیں نا کچھ. یہ دیکھیں نا، دیکھیں آئندہ یہ ہے کہ اب ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے. ظاہر میں لمبا سفر ساتھ گزارا ہے، تو اب کیا ہوں گے طریقہ کار، اس کا ضابطۂ اخلاق کیا ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب آپ بالا اس چلیں مفتی صاحب میں ذرا رانا احسان افضل صاحب موجود ہیں میرے ساتھ، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں آپ بالا ہی چیزیں طے کیے ہیں جن کی وجہ سے حکومت سے جان چھوٹی آپ کی، ان کو آپ نے کاٹ دیا بیچ میں سے اور خود سے ہی آپ میٹنگز کرتے چلے جا رہے ہیں. مولانا کا شکوہ درست نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں مولانا فضل الرحمان ہمارے لیے بہت محترم ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج وزیر اعظم صاحب کی ان سے ملاقات تھی وزیر اعظم ہاؤس میں، اور جو ان کے خدشات ہیں یا جو بھی ان کے اعتراضات ہیں، محترم ہے، آپ نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا. دبئی میں دیکھیں ایسا نہیں تھا کہ دبئی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ملنے گئے تھے، ایسا تو قطعاً نہیں تھا. کس کے ساتھ میٹنگ؟ زرداری صاحب کے ساتھ میٹنگ؟ دیکھیں وہاں رائل فیملی تھی، اس کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں، زرداری صاحب کے ساتھ وہاں پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ بھی ہوئیں اور وہاں بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی ہوئی. پاکستان میں انویسٹمنٹ کیسے لانی ہے اس کے اوپر بتایا جانا ضروری نہیں تھا. اس طرح اس نوعیت کی میٹنگز یہ اس نوعیت کی میٹنگز تھیں کہ یہ اس مقصد کے لیے وہاں گئی نہیں تھے کہ یہاں ان کی وزیر اعظم پہ بات نہیں ہو رہی تھی یا اسمبلیوں کی مدت بڑھانے یا انتخابات کی تاریخ طے کرنے پہ کوئی بات نہیں ہو رہی تھی. دیکھیں جب پارٹی قیادت کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو سیاسی پہلو آگے آنے والے ہیں ان سب چیزوں کے اوپر مولانا کا اعتراض درست نہیں، لیکن دیکھیں اعتراض تب درست ہوتا نا اگر یہ اناؤنسڈ ہوتی کہ یہ میٹنگز ہونے جا رہی ہیں اور آپ مشاورت کر رہے ہیں کس پہ؟ آپ مشاورت کریں کہ الیکشن کب ہونے چاہیے، آپ مشاورت کریں نگران وزیر اعظم کون ہونا چاہیے. تو اس میں تو مفتی صاحب کا پھر شکوہ کہ ان دو چیزوں میں تو
تو ان کو کم از کم شامل ہونا چاہیے تھا نا. سوال کریں نا, میں لاہور جا رہا ہوں اور پتہ چلے آپ بھی لاہور جا رہے ہیں, اور جب آپ میں لاہور جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اس اسکیجول میں آپ بھی لاہور ہوں تو میں کہوں آؤ یار, اتفاق سے آپ دبئی میں مل گئے زرداری صاحب سے. نہیں اسی طرح ہی تھا, یہ اسکیجولڈ میٹنگز نہیں تھی کہ ہم دبئی جا رہے ہیں تو آپ بھی دبئی آ جائیں, وہاں ہم چیزیں طے کریں گے. ساتھی ملاقات اتنی زیادہ نہیں ہے. نہیں یہ دیکھیں مفتی صاحب نہیں مان رہے آپ کی بات, کہہ رہے نہیں سادہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں بالکل جب ملاقات ہوئی سارے پہلو کے اوپر ڈسکشن ہوئی, اور وہ نیچرل ہے کہ دو پارٹی قیادت کے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ادھر سے مریم صاحبہ اتفاق سے گئیں, ادھر سے نواز شریف صاحب اتفاق سے آئے, زرداری صاحب آنکھوں کا علاج کرانے کے لیے اتفاق سے گئے ہوئے تھے, اس چیز کا اور وہ کسی چوک میں مل گئے. نہیں اس چیز کا دیکھیں, وہ شاہی گیسٹ تھے سعودی عربیہ میں, اور وہاں سے انہوں نے بایا دبئی جانا تھا, ٹھیک ہے, اور وہاں جو ہے پیپلز پارٹی کی قیادت بھی تھی, اور انہوں نے ملاقات کر لی, اور ہر پہلو جو سیاسی پہلو ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اعتراضات ہیں مولانا صاحب کے تو وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے, اور انہوں نے جو بھی چیزیں گنوائیں ان کا رول رہا ہے پوری اس جد و جہد کے اندر, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کیونکہ ہم کولیشن پارٹنرز ہیں, ہمیں یہ قابلیت ہے میاں شہباز شریف میں اور اس جماعت میں کہ سب کو اکٹھے لے کے چلیں اور سب کے اعتراضات دور کریں, تو وہ ہم کریں گے. لیکن یہ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکومتی فیصلے وہاں طے کر گئے تھے. ڈیفینیٹلی پارٹی لیڈرشپ جب ملتی ہے وہ اپنے پارٹی کا موقف ایک دوسرے کے آگے رکھتے ہیں, اور سارے پہلو ڈسکس ہوتے ہیں. وہی چیزیں جو ہیں وہ اب کور ہو جائیں گی, اور جو ان کے اعتراضات ہیں ہم ان کو دور کریں گے. ہمارے لیے JUIF بڑی محترم ہے. جی ٹھیک ہے, چلیں یہ بتائیے حیدر بھائی صاحب کہ آپ کے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو گریونسز ہیں اس کو ایڈریس کرنا کیا نون لیگ کے لیے آسان ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان شاید دو چیزیں مانگ رہے ہیں, ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پنجاب میں ہو جائے, نون لیگ نہیں کرنا چاہتی. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں 1 سال کے لیے الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے اور یہ اسمبلیوں کی مدت 1 سال کے لیے بڑھا دی جائے. یہ زرداری صاحب کسی صورت نہیں چاہتے. تو مولانا فضل الرحمان سے جو شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی بھی ہے اس میں بھی ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کے علاوہ وہ انہیں کیا دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت تھی ان کی اسٹریٹ پاور کی وجہ سے, لیکن اب جن کے خلاف اسٹریٹ پاور چاہیے تھی وہ تو ان کے ساتھ ہیں, تو مولانا صاحب کی اب بیسکلی وہ والی ضرورت ہے ہی نہیں. تو یہ سمجھنا پڑے گا, ہم ادھر ادھر کی باتیں تو کر سکتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی اب وہ ویلیو رہی نہیں ہے, کیونکہ احتجاجی پالیٹکس ابھی نہیں ہو رہی. اب معاملات جن کے خلاف ان کے مدرسہ کے لوگوں کو استعمال کرنا تھا اور امپلوائے کرنا تھا, یا جو بھی, میں بری طرح استعمال نہیں کر رہا, مطلب ان کی ایک ضرورت تھی اس وقت جب PDM نے جلسے کرنے تھے, لوگ لانے تھے, احتجاج کرنا تھا, ڈنڈے اٹھانے تھے, سپریم کورٹ کے آگے احتجاج کرنا تھا, اس سے پہلے کرنے تھے. تو احتجاج اور ان ساری چیزوں ضرورت تو پڑتی رہتی ہے نا حیدر صاحب. ابھی پچھلے دنوں شارع دستور پہ ضرورت پڑی تھی تو مولانا نے نہیں لیڈ کیا تھا, وہاں پر آ کے ان کے خاکسار تحریک والے لوگ آئے تھے سارے. ابھی کوئی کیا یہی نام ہے خاکس کیا ہے, وہ سارے خاکی یونیفارم پہن کے آئے تھے تو مولانا ہی کام آئے. یقین کریں ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے احتجاج کی, ابھی مولانا صاحب کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, تو پہلی بات یہ کہ مولانا کو ویلیو کر سکتے ہیں, PDM وہ باقی لیے جو ہے ان کو کوئی ضرورت ان کی اس طرح سے نہیں ہے. بہرحال وہ ان کو ساتھ لے کے ضرور چلنا چاہیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور آئی تھنک ان کو منائیں گے. اور لیکن ان کے لیے الیکشن آگے ہو جائیں ناممکن, ان کے لیے کوئی بہت بڑی چیز وہ کر دیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ پنجاب میں کر دیں, میرا نہیں خیال 1 آدھ سیٹ 2-3 ہو سکتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب کو بہت زیادہ کچھ ملنے والا ہے. KPK میں وہ جو مانگیں گے وہ ان کو دے دیں گے, اگر آپ وہ لے سکتے ہیں تو لے لیں. آگے جب حکومتیں بنیں گی تو بھی مولانا کو اپنے ساتھ رکھنا چاہے گی پیپلز پارٹی اور PML نون, لیکن میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب کی ابھی وہ پرچیز ہے, وہ ویلیو ہے جو کہ احتجاج جب PDM کر رہی تھی تو اس وقت تھی. میرے لیے تو اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. صحیح ہے. مفتی صاحب اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مولانا کی کوئی سیاسی اہمیت اس وقت ضرورت محسوس ہی نہیں ہو رہی, تو آپ کے نخرے کوئی کیوں اٹھائے گا؟ ہمیں نخرے اٹھوانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں وہ مضبوط ہیں وہاں ہم کمزور ہیں, جہاں ہم مضبوط ہیں وہ کمزور ہیں. وہ شاعر کہتا ہے نا, حسن کی تکمیل عشق اور عشق کی تکمیل حسن, ایک کمی تیرے بغیر ایک کمی میرے بغیر.
ہمارے محفوظ حلقے ہیں اور اس کے اندر ہمیں کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ بلوچستان میں ہے اور اس میں ہے KPK میں اور ان کے اندرون کے اندر, اور ان کے جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں اور آپ دیکھتے ہیں باقی جگہ بھی ان کی زیادہ ہے. تو ہمارا آپس میں سچ ہماری صدر ٹکرا تو نہیں رہی, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رویہ ہوتے ہیں نا, تو رویوں کے اندر تو اگر فرق آ جاتا ہے تو شکایت تو پیدا ہو جاتی ہے. اور شکایت کا پیدا ہونے کا معنی یہ نہیں کہ دو دشمن آپس میں لڑ رہے ہیں, کہ دو بھائیوں کے اندر بھی شکایت ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی شکر رنجی ہے, ایسا کوئی اختلاف ہے نہیں. اور پھر مولانا صاحب جہاں بات کرنا چاہتے تھے تو وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ تو وہ آن دا ریکارڈ بات نہیں کرنا چاہتے تھے, آف دا ریکارڈ بات کرنا چاہتے تھے. اب بات سامنے آ گئی تو اتنی بات ہم مان لیتے ہیں کہ ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا, خاص کر نون والوں کو. صحیح ہے. اب نہیں لیا اور اب اعتماد میں لیتے ہیں یا وہ راضی کرتے ہیں, تو ہم اتنے دور تو نہیں ہیں. شکر راضی ہو جائیں گے, ہو جاتی ہے, آپ راضی ہونے کو تیار بیٹھے, راضی تھے, راضی ہیں اور راضی ہو جائیں گے. اب آپ عمران خان سے راضی کروائیں تو ہم نہیں ہوں گے. لیکن آپ پیپلز والوں سے اور مسلم لیگ نون والوں سے قربتیں تو ہیں نا. بالکل صحیح ہے. اب یہ جو تھوڑی دوری ہو گئی یہ ختم ہو جائے گی, کوئی مشکل نہیں ہوگی. جی صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. رائے صاحب آج نواز شریف صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ملک واپس آ کر جیل بھی جانا پڑا تو میں اس کے لیے تیار ہوں. تو یہ آپشن تو ان کے پاس 3 سال پہلے بھی موجود تھا. اگر وہ کیا ہے کہ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول, یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے. تو یہ سہولت تو نواز شریف صاحب کے لیے 3 سال پہلے بھی تھی. نہیں 3 سال پہلے بھی تھی, لیکن وہ مریم بی بی نے ایک بات کہی تھی کہ ہمیں گارنٹی چاہیے, ہمیں یقین چاہیے. شاید اب وہ یقین, وہ گارنٹی ان کو نظر آ رہا ہوگا اور انہوں نے کہا شام کی فلائٹ سے وہ آ جائیں گے. لیکن وہ یقین اور گارنٹی میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو اس وقت سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں, جس میں نیب امینڈمنٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے, وہ جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوتا, کیونکہ میاں صاحب کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑا ہوا ہے, آلدو اپیل ڈسمس ہوئی ہے, وہ تمام ہنجز اراؤنڈ کہ نیب کے امینڈمنٹس رہتی ہیں یہ جو نئی کی گئی ہیں تو انہیں بہت بڑا ریلیف ملے گا. نیب کی امینڈمنٹس ختم ہو جاتی ہیں تو ان کو وہ پھر میفیر اپارٹمنٹس کی اور وہ منی ٹریل اور وہ قطری خط, یہ دوبارہ سے ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. ان کو بتانا پڑے گا کہ اب نئے قانون میں تو ہے کہ بچوں سے کی جو جائیداد ہے باپ سے نہیں پوچھی جا سکتی. نئے قانون میں ہے کہ برڈن آف پروف جو ان سے ہے اب نیب نے ثابت کرنا ہے. لیکن اگر یہ ریورس ہو جاتا ہے تو میاں صاحب کو یہ کورٹ کی پروسیڈنگز بھگتنی پڑیں گی. تو ایسی سچویشن میں ان کا جو آنا ہے وہ تبھی ہوگا کہ جب سپریم کورٹ سے 1-2 امپورٹنٹ کیسز کے ڈیسیژنز آ جائیں گے, اور اس کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ والی ہے, وہ بھی بڑا ضروری ہے. کیونکہ اگر الیکشن کے لیے آنا ہے, ایک تو ہے کیسز ختم کرانے, تو الیکشن کے لیے آنے کے لیے بھی جو ایک نیریٹو ہے کہ جناب وہی کمرہ ہو, وہی کوٹری ہو, وہی عمران خان کی نااہلی ہو, یہ بھی ایک چیپٹر ہے, اس کو بھی غور سے دیکھا جا رہا ہے. اور جہاں تک ابھی مولانا صاحب کی آپ بات کر رہے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جی اگر انٹرم حکومت نے بننا ہے تو جو بیسک اس کا کیریکٹر ہے وہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. وہ ایک ٹکٹ لے کے اس کو بھی دے دیتے, وہ بھی دبئی چلا جاتا اور وہاں بیٹھ کے فیصلہ ہوتا کہ جی انٹرم لیڈر آف دی اپوزیشن کو منا لیں گے. میرا خیال ہے دیکھیں نا فیصلے ہوں گے وہ نہیں تو دل کے آدمی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب اس میں میننگ فل کنسلٹیشنز, بڑی آپ نے ججمنٹس پڑھی ہوں گی, تو وہ راجہ ریاض سے کوئی کنسلٹیشن ہونی ہے. اور نمبر 2 جو مولانا صاحب راجہ ریاض, ہاں, اور نمبر 2 جو راجہ یہ بیٹھے ہوئے راجہ ریاض کے ڈسے ہوئے فضل الرحمان صاحب جو دیکھ رہے ہیں, سپٹمبر کو بھی دیکھ رہے ہیں, صدر کی پوزیشن خالی ہو رہی ہے, صدر بھی کسی نے آنا ہے, بہت سی چیزیں ہیں اور بہت سی سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ. پتہ نہیں یہ بات پسند آ رہی ہے نہیں آ رہی. راجہ ریاض صاحب کے ساتھ اگر شہباز شریف صاحب ٹکٹ کا وعدہ نہ کرتے تو اس سیٹ پر یہ ہمارے بھائی الیکشن لڑ رہے ہوتے. کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے ان کے ساتھ یا آپ کے ساتھ, دیکھیں ان کے ساتھ. چلیے ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. دوبارہ آپ کو
کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑا سوال یہ ہے رانا صاحب کی الیکشن کب ہونے, اور اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے واضح ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ, اور اس کو ابھی تک وہ ڈینائی نہیں کرتے کیونکہ سورسز سے بہت ساری خبریں ان کے حوالے سے لگتی ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیوں کی مدت 1 سال تک بڑھا دی جائے, اور اس کا وہ واضح طور پہ اظہار بھی کرتے ہیں کہ اکانومی کی سچویشن ایسی ہے. زرداری صاحب چاہتے نہیں کہ الیکشن اپنے وقت پر اکتوبر نومبر میں ہونے چاہیے. آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کی رائے بظاہر یہ لگتی ہے آپ درمیانی راستہ لے رہے ہیں کہ حکومت کو جانا تو اپنے وقت پر چاہیے, اور انٹرنل سیٹ اپ اگر 6-8 مہینے کے لیے چل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ کی رائے ہے؟ نہیں, دیکھیں آج نواز شریف صاحب نے سعودی عربیہ میں وہ موجود ہیں اس وقت, اور وہاں انہوں نے پارٹی لیڈرشپ کو ہدایت دی ہے کہ آپ اپنی الیکشن کی کیمپین جو ہے اس کو آپ بھرپور طریقے سے لانچ کریں. اور انہوں نے انڈیا اکتوبر نومبر کا ہی دیا ہے, یعنی کہ آج کی جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں شہباز شریف صاحب اور جو ہماری دیگر قیادت ہے پارٹی میں یہ رائے ہے کہ ویسے اگر انٹرم نگران حکومت جو ہے وہ اگر لمبا ہو جائے تو کوئی عرض نہیں ہے. دیکھیں میں جتنا میں نے دیکھا ہے, سنا ہے, اور میں نے وزیر اعظم صاحب کی میٹنگز جو اٹینڈ کی ہیں اس کے اندر وزیر اعظم صاحب بھی اکتوبر نومبر کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہماری حکومت اگست میں جاری ہے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے نہیں, اس کے بعد آئین کے مطابق الیکشن کی تاریخ دینا جو ہے الیکشن کمیشن کا وہ فرض ہے, اور اس نے آئین کے مطابق دینی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اکنامکلی بھی اگر اس کو ڈسکس کیا جائے, جو اب جتنی جلدی نئی حکومت آئے گی اور وہ اپنی اکنامک پالیسی جو ہے وہ لانچ کرے گی اتنا بہتر ہے. اور یہ انڈرسٹینڈنگ آئی ایم ایف کی بھی میرے خیال ہے دار صاحب نے آنے والی کنڈیشنز آئی ایم ایف کی بھی شاید یہی ہیں جو شاید 12 کو آ جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں دار صاحب بھی جو ہے انٹرنل میٹنگز میں اکتوبر نومبر کی الیکشن کی بات, تو اوور آل ہماری جماعت کی جتنی قیادت ہے وہ اکتوبر نومبر میں. فارمولا کیوں نہیں بن پا رہا ہے جو پاور شیئرنگ فارمولا بننا ہے, اس سے پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولا بنے گا. آئی پی پی والے ناراض ہو گئے آپ سے, 25-30 سیٹیں شاید مانگ رہے تھے, آپ لوگ انہیں کوئی 2-4-5 دے کر ترخانہ چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہتی ہے, کوئی کاف لیگ والے بھی چاہتے ہیں, کچھ منحرف لوگ بھی چاہتے ہیں. تو کیا معاملہ ہے, آپ کے پاس ہے نہیں اتنی سیٹیں دینے کی؟ لیکن جب اتنی ساری خواہشات ہوں تو پھر وہ ساری پوری تو نہیں ہو سکتی. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اتنی زیادہ جماعتیں ہیں. آئی پی پی نے مانگی ہیں سیٹیں 25-30. دیکھیں نہیں, آئی کی ناٹ کنفرم دس, میرے پاس ایسی کوئی تصدیق شدہ رپورٹ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح یہ حکومت اختتام پہ پہنچتی ہے اور الیکشن کی ڈیٹس اناؤنس ہوتی ہیں تو پھر یہ چیزیں جو ہیں فائنل شکل اختیار کریں گی. ابھی اس وقت ظاہر سی بات ہے جو بات چیت ہو رہی ہے وہ ہو تو رہی ہے, لیکن وہ پی ایم ایل این جو ہے, میں اپنے پوائنٹ آف ویو میرا یہ کہ اس کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے پنجاب میں. اور جہاں یہ ہے کہ ہم اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ چلے ہیں اور ایک کامیاب کولیشن حکومت رہی ہے, تو وہاں ضرور بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ ایک بڑے لیول پہ پی ایم ایل این جو ہے پنجاب کے اندر کسی کو اپنا سٹیک دے دے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ پی ایم ایل این کو نہیں پہنچے گا. اب اگر یہی سٹیک ہم سندھ میں مانگیں, یہی سٹیک ہم, تو یہ چیز بڑی مشکل ہے. حیدر بھائی صاحب, استحکام پاکستان پارٹی کچھ دن پہلے تک کہہ تھی کہ جی ہمارا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے, ہم نے کسی کے خلاف الیکشن نہیں لڑنا. اس وقت لگ رہا تھا کہ شاید ان کی کوئی بات چیت چل رہی ہے نون لیگ کے ساتھ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پی ڈی ایم کے خلاف الیکشن لڑیں گے, ملک کی تباہی کے ذمہ دار تو یہ پی ڈی ایم ہے. فارمولا بن نہیں پایا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا. کوئی 4-5 سیٹیں شاید پی ایم ایل این نے آفر کی ہیں, اور وہ شاید 25-30 مانگ رہے تھے کہ ہمیں آپ پنجاب میں دیں اور ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. صحیح فیصلہ کیا نون لیگ نے انکار کر کے؟ ظاہر ہے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے, اور نون لیگ کو کیا ضرورت پڑی ہے. ویسے بھی جو الیکٹیبل ہیں اس پارٹی میں وہ شاید جیت بھی جائیں, لیکن یہ پارٹی کسی کے ووٹ کاٹے گی تو نہیں. نہ یہ نواز شریف کا ووٹ لے سکتی ہے, میرے خیال سے تو یہ عمران خان کا بھی ووٹ نہیں لے سکتی. جنہوں نے عمران خان کا ووٹ دینا ہے وہ اگر کینڈیڈیٹ ہوا کوئی پی ٹی آئی کا, قاسم کے ابا کو, اگر کسی نے قاسم کے ابا کو ووٹ دینا ہوا تو وہ میرے خیال سے جو ہے کینڈیڈیٹ ہونے پہ وہ انہی کو دے گا, جہانگیر ترین کی پارٹی کو تو نہیں دے گا. اس کی طرح سے جو نواز شریف کا ووٹر ہے وہ کیوں جہانگیر ترین کو ووٹ دے گا, اور پی 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 کا بھی ووٹر کیوں جہانگیر ترین کو ووٹ دے گا. میرے خیال سے تو وہ الیکٹیبل کے زور پہ لوکلی 1-5-8-10 جو بھی سیٹیں وہ اسی طرح لے کے جائیں گے. وہ کسی کا ویسے ووٹ کاٹنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتے, تو ان کو سیٹ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میرا تو نہیں خیال کہ ان کو کوئی بھی پارٹی سیٹ دے گی. ٹھیک, بالکل صحیح ہے. مفتی صاحب, آپ پنجاب میں کیا چاہتے تھے پی ایم ایل این سے جو وہ نہیں مانے؟ نہیں خیر, ہم تو نظریاتی قسم کے لوگ ہیں, یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا. اچھا جی, ہمارے محفوظ حلقے ہیں, اس کو جیتنے کے لیے یا تو پھر مسلم لیگ نون کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. البتہ ایسا ہے کہ ایک کا کوئی حلقہ ایسا ہوتا ہے. ابھی جو آپ نے پچھلا اسمبلی الیکشن لڑا ہے
اس میں تو آپ نے یہاں پر مردان میں جو سیٹ پہ الیکشن لڑا یا باقی جگہوں پہ لڑا، وہاں تو نون لیگ، پیپلز پارٹی سب کی حمایت سے آپ نے اپنا امیدوار میدان میں اتارا اور پھر بھی ہار گئے. وہ اس وقت اور پوزیشن تھی نا، اس وقت تو ہمیں چور 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 کے نعرے لگتے تھے، ماحول ہی نہیں تھا، ایک آدمی فرشتہ بنا ہوا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بہت بڑا غدار ہے. اب تو اور حالات ہیں نا، دیکھو صورتحال سامنے آتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، منظر تبدیل ہو گیا، پس منظر تبدیل ہو گیا، پیش منظر تبدیل ہو گیا، ناظر بھی تبدیل ہو گیا، منظور بھی تبدیل ہو گیا، منظور الہی بھی تبدیل ہو گیا. تو آپ وہ پرانی بات کو تو پھر دوبارہ نہیں لوٹائیں گے نا. صحیح ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم پنجاب کے اندر گورنمنٹ کے اندر شیئر کریں. یہاں ہر ایک جماعت کے مضبوط اور محفوظ قلعہ ہیں. ہمارے ہاں اس کی 3 کیٹیگریاں ہیں. ایک تو کیٹیگری اے کہتے ہیں، ایک کو ہم بی اور سی کہتے ہیں. ایک کے اندر وہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو بھی امیدوار ہو، کالا ہو سفید ہو، وہ جیت جاتا ہے آسانی سے، اور پچھلے جو نتائج ہیں وہ اس کے معید ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور بی کیٹیگری کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا امیدوار اچھا ہوتا ہے تو ہم وہ ہلکا لے لیتے ہیں، اور امیدوار کمزور ہوتا ہے تو پھر وہاں ہلکا سے نکل جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور سی میں وہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ہم سیٹ دینا بھی چاہتے ہیں اور اتحاد بھی کرنا چاہتے ہیں. چلیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مضبوط حلقوں میں ذاتی ووٹ بینک کے ساتھ الیکشن لڑتے ہیں. میں آخر میں پرویز الہی صاحب کا، چونکہ معاملہ انہوں نے عدالت میں بڑی شکایتیں کی ہیں، میں 2 سوال آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے رکھنا چاہتا ہوں اور کوئکلی اس کا جواب دیجیے گا. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جو عدالت جن چیزوں کا حکم دیتی ہے کہ آ کر جو ہے وہ ان کو دی جائیں، وہ کہتے ہیں وہ آ کر لاتے ہیں، لا کر رکھتے ہیں، تصویریں اتارتے ہیں اور پھر وہ چیزیں واپس لے جاتے ہیں. تو ایک تو آپ کے خیال میں کیا یہ عدالت کی حکم عدولی ہو رہی ہے، اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بنتی ہے؟ دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ وہ ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی اور چیئرمین پی ٹی آئی کی طرح مجھے بھی ضمانت دے دیں. تو یہ ایک معصوم سی خواہش ہے یا قانونی طور پر ممکن ہے؟ وہ آپ نے ججز کی بات کی تو ایک جج نے کہا تھا کہ جی یہ آپ ایک آسان کام کر لیں، ایک پریس کانفرنس کر لیں. اگر آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد تو آپ کو ساری فیسلٹیز بھی مل جائیں گی، کیسز بھی آپ کو ریلیکس. وہ تو تیار ہیں غالباً، مونس نہیں، وہ خود بھی اس ایج میں اگر 72 ایئرس میں وہ اگر یہ تمام پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں تو وہ پرنسپلی اس پہ کھڑے ہوں گے. ہم کو چودھری پرویز الہی ایک بہت سینئر چودھری شجاعت نے لیکن ان کو کنونس نہیں کر سکے، مگر کنفیوز ضرور کر دیا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. دس از واٹ چودھری شجاعت نے تو کنفیوز خود بھی کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو بھی کیا ہوا ہے، اور پوری کاف لیگ کو کیا ہوا ہے کہ جناب ابھی آئیں نا مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی اتحاد کریں، کوئی سیٹیں لیں نا، وہ نئی پارٹی بھی کوئی لے کے دکھائے نا. ان کے سارے کنفیوژن دور ہو جانے ہیں. ووٹ اگر ہے تو نہ کیوں کا ہے نہ وہ اس نئی پارٹی کا ہے. خود کہہ چکے ہیں کہ باقی جو ہیں وہ سپوائلر ہیں. کس چیز کے سپوائلر ہیں؟ یہ ووٹ بینک خراب کریں گی چھوٹی چھوٹی پارٹیز، سب نہیں خراب کریں گی سر. یہ چھوٹی پارٹیز جون سی ہیں وہ جس پرپس کے لیے بنائی گئی ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا باپ پارٹی بنی تھی، ہم نے ماضی میں اور بھی چھوٹے گروپ دیکھے، اور یہ تحریک استحکام پارٹی بھی ہم دیکھ رہی ہے کہ ان کو ایک ڈیزائن کے ساتھ رکھا جائے گا اور یہ اس میں اسکرپٹڈ اس میں بالکل موجود ہوں گے ایز اینڈ وین ریکوائرڈ. اچھا، آپ کو ان کا ایکشن بھی نظر آئے گا اور پاور بھی نظر آئے گا. چلیں دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا بھی شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور حیدر بھائی صاحب آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.